الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے حساب سے، ممن اسلم وجہہ للہ، اس شخص سے جس نے فرما بردار کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو ہونے والا تھا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ٹھہرا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 18واں رکوع آیت نمبر 125 اور 126 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی کی خواہشات پر فیصلے نہیں ہونے. جو برا عمل کرے گا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جو نیک اعمال کریں گے ایمان کے بعد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے جزا میں کچھ کمی نہ کی جائے گی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے. آج کے سبق میں اللہ نے اپنی فرما برداری کی ترغیب دی ہے اور ترغیب میں مثال پیش کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس نے فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو ایسا پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مثال بنا دیا. سب سے پہلی بات تو فرمایا اصل کامیابی ہے ہی اللہ کی فرما برداری کرنے میں. انسان اپنی خواہشات کو دبائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی، جس سے انسان کو یہ جذبہ نصیب ہو جائے. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دین کے حساب سے اس سے اچھا بندہ اور کون ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دیا.
اللہ تعالیٰ کا حکم آیا بس رک گیا اور چپ گیا، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا کہ انسان دنیا کی زندگی جو مومن کی ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے تابع کرنے کا نام ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے جذبات کو تابع کیا تھا۔ بدر کے موقع پر جب سامنے 3 گنا بڑا لشکر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح لڑیں گے جس طرح آپ دیکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں جان قربان کرنے کے لیے کہیں کہ سمندروں میں کود پڑے تو ہم کود پڑیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کے حکم کی اتباع کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے وعدے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دین اس سے اچھا کس کا ہوگا جس نے اپنے چہرے کو یعنی اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں موحد، کہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور اللہ کی توحید کو بھی ماننے والا ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، کیونکہ شرک کے ذریعے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ دل میں عقیدہ توحید بھی پختہ ہے اور عمل پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ زندہ ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کرے بندہ ملت ابراہیم کی جو یکسو ہونے والا تھا۔ حنیف کا معنی یکسو ہونے والا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے کوئی بتوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ نیک اعمال بھی کرے اور جذبہ ابراہیمی بھی رکھتا ہو، شرک سے ہٹ کر جھوٹے دینوں سے اور ادیان باطلہ سے اپنے آپ کو ہٹا کر یکسو ہونے والا ایک اللہ کے در پر جھکنے والا ہو، ایسا آدمی اس سے اچھا اور دین کس کا ہوگا؟ یہ سب سے کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیوں کی طرح تھے، نہ عیسائیوں کی طرح تھے، نہ مشرکوں کی طرح تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ کیسے فرما برداری کی؟ ایک مفسر نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کمالہ للضیفان ونفسہ للنیران وقلبہ للرحمن وولدہ للقربان۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے وقف رکھا، اللہ کے لیے جو مہمان آئے کہیں خرچ کرنا پڑا، مال سارا وقف رکھا، اولاد قربان کرنے کے لیے وقف رکھی، اور اپنی جان جو ہے وہ آگ میں پیش کرنے کے لیے تیار رکھی، اور اپنا دل ہر وقت رحمان کی یاد کے لیے تیار رکھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ایسے اللہ کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اولاد کو میرے نام پر چھوڑ کر آ جاؤ جنگل بیابان میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آئے جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اور پھر رب کے سامنے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کھیتی باڑی کا نام و نشان نہیں، جہاں آبادی کا کوئی تصور نہیں، یا اللہ تیرے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم،
لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف پھیر دے تاکہ یہاں آبادی ہو جائے۔ اللہ نے ایسے دل پھیرے ہیں، آج بھی دنیا تڑپ رہی ہے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو بھی بار بار نصیب فرمائے، اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بچے کو مانگ مانگ کے لیا تھا اس کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی تاخیر نہ کی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا مجھے تجھے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جو حکم ملا ہے وہ کر گزر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسی مثال فرما برداری کی کہاں سے ملے گی؟ اور اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آواز دی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے کہا آواز دے کر کہا ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاک اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ذات کو فرما بردار کر کے جھکا دے اور وہ محسن، عقیدہ توحید بھی ماننے والا، احسان کرنے والا بھی ہو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یکسو ہونے والا ہے اس کی اتباع کرنے والا ہو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ سبحان اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ، صحابہ کرام ایک دن بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ایک صحابی نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، خلیل اللہ۔ دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا اعزاز ملا، آپ اوپر سے تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا سمعت کلامکم، تمہاری گفتگو میں نے سن لی ہے، یہ باتیں جو آپ نے کہی بالکل درست ہیں، اور میرے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو انا حبیب اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ علماء نے فرمایا لکھا ہے کہ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہے۔ فرق یہ ہے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس میں محبت سے چیزیں لے لی جائیں، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو محبت میں چیزیں دے دی جائیں۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا نا، اے ابراہیم اولاد کو چھوڑ کے آ جا، اولاد کو ذبح کر دے، جا میرا گھر تعمیر کر، یہ کر اور وہ کر۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا، انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب کوثر آپ کو دی، میرے پیغمبر قرآن آپ کو دیا، وانک لتلقی القرآن من لدن حکیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود تجھے عطا کروں گا۔ اللہ اپنے حبیب کو یہ دے دے، میرے پیغمبر یہ لے لے اور یہ لے لے اور یہ لے لے، یہاں تک کہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا میرے محبوب۔ بارک فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری فرما برداری کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ کائنات کا مالک جو میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، پوری کائنات کا واحد بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے، علم کے حساب سے بھی اور قدرت کے حساب سے۔ اللہ کی قدرت سے بھی کوئی باہر نہیں اور اللہ کے علم سے بھی کوئی باہر نہیں، اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علاوہ ایک شے کو بھی گھیرنے والا کوئی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں
اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے اس شخص سے بڑھ کر جس نے فرما بردار کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو ہونے والا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔